بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور وہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں مختصراً اس عنوان سے متعلق آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک سائل سوال کرتے ہیں ہم سے کہ کیا انسانی جو اعضاء ہیں ان کی پیوند کاری یا اسی طرح مرنے کے بعد کسی کو اپنے اعضاء عطیہ کرنے کی وصیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو بنیادی بات سامعین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو جسم دیا ہے، یہ جسم انسان کا امانت ہے۔ اس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ بطور امانت کے دیا گیا ہے کہ انسان کے پاس یہ امانت ہے کہ جب کل کو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو انہی اعضاء کے صحیح سلامت ہونے کے ساتھ ہی وہ حاضر ہو کہ ان سے ان اعضاء کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جب انسان کا یہ جسم اس کے لیے امانت ہے تو ایسی صورت کے اندر اس امانت جس کے پاس رکھوائی جاتی ہے تو اس کا یہ پورا حق بنتا ہے کہ وہ مکمل طریقے سے اس امانت کی حفاظت کرے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر انسان بیمار ہو جائے اور بیمار ہونے کے بعد وہ اپنی بیماری کا علاج نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں اگر اسی بیماری میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کی صورت میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی کہ تیرے پاس تمام تر سہولیات، مال موجود تھا، ڈاکٹر موجود تھے، دوائیاں موجود تھے، اس کے باوجود بھی ڈاکٹر سے رابطہ کیوں نہیں کیا، دوائیاں کیوں نہیں کھائیں اور اپنی بیماری کو دور کیوں نہیں کیا، تو اس کو اس کے بدلے میں سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ جسم جو ہے وہ انسان کے پاس امانت ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کے لیے اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کا عطیہ کرنا یا پیوند کاری کرنا شرعاً بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پیوند کاری کی صورت کے اندر انسان کے جسم کو چیرا جاتا ہے، اس کا آنکھ ہو گئی، اس کی زبان ہو گئی ہے یا کوئی اور بھی عضو ہے اس کو چیرا جاتا ہے، اور یہ چیرنا جو ہے وہ موصلہ بنانے کے مشابہ ہے۔ موصلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے ناک، آنکھ وغیرہ کاٹ کر اس کے چہرے کو، اس کی صورت کو بگاڑ دیا جائے، اور شریعت میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں لشکر میں بھیجتے تو آپ فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر قتال کرو اور اللہ کے منکر سے قتال کرو اور کسی کو موصلہ نہ بناؤ اور بچوں کو بھی قتل نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لشکر کو تاکید کرتے تھے کہ کسی کو موصلہ نہیں بنانا ہے، یعنی ان کے چہرے کو بگاڑنا نہیں ہے، ان کی شکل و صورت کو بگاڑنا نہیں ہے۔ دوسری بات جس وجہ سے یہ پیوند کاری اور جو ہے عطیہ کرنا اعضاء کو یہ ناجائز ہے، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز عطیہ کرنے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو چیز عطیہ کی جا رہی ہے وہ کوئی مال ہو، اور دوسرے نمبر پر اس عطیہ کرنے والی جو چیز ہے وہ عطیہ کرنے والا شخص اس چیز کا مالک بھی ہو۔ اور جب ہم انسانی اعضاء کو اور انسانی جسم کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی۔ اولاً یہ ہے کہ یہ مال نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان خود اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی کے لیے وصیت کی جاتی ہے تو وصیت کے لیے بھی یہی شرائط ہیں کہ وہ مال کی وصیت کرے، اور دوسرا جس چیز کی وصیت کر رہا ہے وہ اس کا خود مالک بھی ہو۔ اب انسانی جو جسم ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور انسان کو جو دیا گیا ہے کل قیامت کے دن اس کے متعلق جو ہے اس سے پوچھا جائے گا، اس کے اعضاء جو ہے اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ سورۃ یاسین کی آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ زبان پر اس دن مہر لگا دی جائے گی، اور جو باقی اعضاء ہوں گے وہ انسان نے جو کارنامے کیے ہوں گے اور جس طرح سے اپنے اعضاء کو استعمال کیا ہوگا وہ اعضاء اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں وہ انسان کی اپنی ملکیت میں نہیں ہیں۔ جب انسان کی ملکیت میں نہیں ہے تو انسان کا کسی کو عطیہ کرنا یا عطیہ کا اعلان کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان اور انسان کے جتنے اعضاء ہیں وہ قابل تکریم اور قابل عزت ہیں، اور جو قابل تکریم اور قابل عزت چیزیں ہوتی ہیں ان کو کسی اور کو دینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ
مجبوری کی صورت کے اندر بھی کسی انسان کو بال دینا، مجبوری کی صورت کے اندر اپنے عضو نکال کر کسی اور کو دینا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں جو خون دینے کا جو ایک رواج ہے کہ خون دیا جاتا ہے، یہ بھی فقہائے کرام نے صرف اس وجہ سے اس کی گنجائش دی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کی جان بچ جائے، وگرنہ عام حالات کے اندر کہ جس کے اندر تھوڑی سی ضرورت کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص خون دے دیتا ہے، فقہاء نے اس کو منع کیا ہے، کیونکہ انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اور جتنے بھی حصے ہیں وہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اس لیے ان وجوہات کو سامنے رکھ کر فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ اعضاء کی پیوند کاری ہو یا اعضاء کا عطیہ کرنا ہو، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ آپ کی جسم کا آپ کے اوپر حق ہے۔ یعنی جسم کا حق کیا ہے کہ ان جسم کو اس طرح سے رکھا جائے کہ جسم لاغر کمزور نہ ہو، عبادات کے اندر کمزوری رکاوٹ نہ بنے۔ اگر کوئی بیماری آ گئی ہے تو اس بیماری کی وجہ سے اس جسم کی جو ہے نا وہ احتیاط کی جائے، اس بیماری کو ختم کیا جائے، اس کے سد باب کے جو ذرائع ہیں ان کو اپنایا جائے تاکہ وہ بیماری ختم ہو اور جسم اپنی دوبارہ صحیح حالت پر واپس آ سکے۔ اور اگر بیماری کے ہوتے ہوئے انسان جو ہے نا وہ سستی کرے اور بیماری کو دور نہ کرے اور دوائیاں وغیرہ نہ لے، تو اگر خدا نخواستہ وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ جب تیرے پاس مال تھا، تیرے پاس چلنے کے لیے اللہ نے تجھے پاؤں دیے تھے اور تو چل کے ڈاکٹر کے پاس جا سکتا تھا، اس کے باوجود بھی تو کیوں نہیں ڈاکٹر کے پاس گیا، کیوں نہیں طبیب کے پاس گیا، کیوں نہیں دوائی لی؟ تو انسان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں پھر وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس لیے انسان کے جسم پر جب کسی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر اس تکلیف کو دور کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس طرح ہمارے اور مسائل اور ان مسائل کو جاننا اور اس طرح سے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ تمام سے درخواست کی جاتی ہے کہ خود بھی اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جب وہ ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو وہ ان کو سنیں گے تو اس مسائل کو سننے اور اس پر عمل کرنے کا ثواب بھی ان کو ملے گا، اور آپ کے سبسکرائب کرنے کی وجہ سے اور ان کے سبسکرائب کرنے کی وجہ سے ان کا ثواب جو ہے وہ بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔